أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ خدا۔ پھر ان سے کہو کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ یہ بھی پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے خدا کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔ Say, who is Lord of the heavens and earth? Say, Allah. Say, have you then taken besides him allies, not possessing even for themselves any benefit or any harm? Say, is the blind equivalent to the seeing, or is darkness equivalent to light? Or have they attributed to Allah partners who created like his creation, so that the creation of each seemed similar to them? Say, Allah is the creator of all things, and he is the one, the prevailing. He sends down from the sky rain and اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی کو خراش لگتی ہے تو اس کی کھال جو زخمی ہو جاتی ہے وہ خود ہی نئی کھال آ جاتی ہے۔ اسی طرح ناخون ہم کاٹتے ہیں بڑھ جاتا ہے، ناخون کو اکھاڑ دیں تو وہ واپس آتا نہیں ہے۔ گائے کے تھنوں میں سے دودھ آتا ہے، تھنی کاٹ دیں تو دودھ نہیں آتا۔ یہ قدرت ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ تو اسی کے بیچ زندگی ہے، اسی کے بیچ موت ہے۔ یہ دل، گردے، پھیپھڑے انسان کو اللہ نے بنایا ہے اور یہ اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں یہ کہو، پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی ان کی طرف سے کہہ دو۔ تو اب آپ کبھی کبھار ایک انسان سے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا جواب آگے جا کے کسی اور انسان کے منہ سے نکلتا ہے۔ یہ اللہ ہے، اول آخر ظاہر باطن اس کے نام ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہیں نہیں ہوتا تین کا مشورہ جہاں چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں رات کے اندھیروں میں چلو پھرو یا دن کے اجالے میں چلو پھرو، اللہ کے لیے ایک برابر ہے، یا چھپ جاؤ کہیں بھی اللہ کے لیے ایک برابر ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اندھیرا اجالا برابر نہیں، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں علم والا اور جو جاہل، جو نہیں نادان ہے، جس نے نہیں پڑھا نہیں سمجھا، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلا کام ہے علم، بعد میں اعمال۔ تو اب اللہ جس نے علم کے ساتھ اعمال کیے اس کو ڈبل اجر ملے گا، جس نے علم کے پورے علم کے بغیر، اللہ کہہ رہے ہیں جو پوری بات توجہ سے سنتے ہیں اور سب سے بہترین بات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو لوگ جلدی میں غلط فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پہلے تو حساب کتاب کرنا اللہ کا کام ہے، آپ کا ہمارا ہے ہی نہیں۔ اگر میں آپ کا کروں گا تو میرا کون کرے گا؟ اگر آپ میرا کریں گے تو پھر آپ کا کون کرے گا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ ظلم کے تحت حساب پکڑنے پہ آتا تو ایک جاندار زمین پہ نہیں چھوڑتا۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو ہم سارے ہیں وہ غلط فہمی میں لوگوں کو دیکھ کے لوگوں کا حساب کر کے خوش ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی برائیاں دیکھتے ہیں، اپنی اچھائیاں دیکھتے ہیں اور خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ تو کتنے لوگ ابھی بھی فرعون کے راستے پہ چل رہے ہوں گے، کتنے لوگ ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ چل رہے ہوں گے، کتنے لوگ ابھی بھی یوسف علیہ السلام، زلیخا کے راستے پہ چل رہے ہوں گے، کتنے لوگ نوح علیہ السلام، اس کے بیٹے کے، اس کی بیوی کے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے راستے پہ چل رہے ہوں گے۔ تو یہ 100 شادیاں، 50 طلاق ہیں۔ یہ یورپ امریکہ میں جو فحاشی ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے۔ مذہب میں کوئی نہیں ہے، سب کلچر پہ چل رہے ہیں، تو وہ کلچر آہستہ آہستہ خراب ہو رہا ہے۔ لہٰذا وہ ایک رکشے والا آج بات کر رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ
آدھا جو شہر ہے وہ پاؤڈری ہو گیا، یعنی کہ نشنچی ہو گیا، تو لہٰذا یہ نسلیں بربادی کی طرف جا رہی ہیں، کسی نے بھی رہنا نہیں ہے، چلے جانا ہے، تو لہٰذا کچھ دین کے لیے کچھ کام کر لیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے پاؤں مضبوط کر دے گا زمین میں، یعنی کہ ملک میں۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے دل کو راضی، اپنے رشتہ دار دوست یاروں کو راضی نہیں کرنا، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ کی طاقت سے بھی آپ واقف نہیں ہیں، زمین آسمان سمندر ہوائیں سب، پانی، یہ آگ پانی ہوا مٹی سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ آگ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، یہ اللہ کے قبضے میں۔ پانی نہیں ہے، وہ کوئی گورنمنٹ نہیں دے سکتی۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ تمہارا پانی روک لے تو کون ہے جو تم کو پانی لا کے دے پینے کے لیے؟ جزاک اللہ خیر۔ آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ ویڈیو بنا دی، عربی اردو انگلش کے اندر بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ بیان کر دیا، ساتھ میں لکھ بھی دیا، تو اب وہ اللہ کہتے ہیں نصیحت تو عقل مند لوگ قبول کرتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے بدبخت ہوگا وہ جو پہلو تعین کرے گا، یعنی کہ اللہ کی نصیحت۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کا حکم قبول کیا ان کی حالت بہتر ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا تو وہ زمین بھر کے بھی سونا دے گا، قیامت والے دن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو موت کا پتہ نہیں، اور موت سے پہلے جب تک سانس ہے، جب تک چانس ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔ عربی اردو انگلش اللہ یہاں دیکھتا ہے نیت۔ اب آپ دے رہے ہو 2 روپے، آپ کی نیت کیا ہے؟ درد ہے لوگوں کا، اللہ کا خوف ہے۔ آپ لاکھ روپے دے رہے ہو، آپ کی نیت کیا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں گے، آپ کے پاس کروڑوں پڑیں۔ اللہ ادھر دیکھے گا۔ تو جو لوگ اس زمانے میں چھوٹی خیرات صدقات کرتے تھے تو ان کے اوپر منافق لوگ ہنستے تھے، اور جو زیادہ دیتے تھے تو وہ بولتے تھے ہاں اس سے امپریس ہوتے تھے۔ تو لوگوں کو امپریس نہیں کرنا، اللہ کو کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔